کیا نام ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو دین اسلام انسان کو ایک ایسا سمندر نظر آتا ہے کہ جس کے اندر غور و فکر کرنے سے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ دین اسلام ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ 30 پاروں پر مشتمل قرآن جیسی کتاب ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فرامین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع، فقہائے امت کی ابحاث، اسی طرح فقہائے امت کے استنباط، یہ ساری چیزیں جب انسان کے سامنے آتی ہیں تو انسان کے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، انسان کو یہ محسوس ہونے لگ پڑتا ہے کہ دین تو اتنا مشکل ہے، اتنا لمبا چوڑا، اتنے لمبے احکامات اس کے ہیں، میں ان کے اوپر عمل کیسے کروں گا؟ لیکن جب دوسری طرف دیکھا جاتا ہے تو اللہ کریم نے قرآن کے ذریعے انسان کو جو احکامات دیے ہیں، دین اسلام کی تعبیر کی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اتنے جامع معنی احکامات ہیں کہ انسان اگر دوسری طرف دیکھے تو انسان کے اوپر، انسان کے لیے دین کے اوپر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان نظر آتا ہے۔ اس لیے دین اسلام کی تعبیر علماء کرام نے مختلف کی ہے۔ بعض لوگوں نے دین اسلام کی تعبیر یہ کی ہے کہ دین اسلام صرف 2 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 2 چیزوں کا۔ آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے، آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ دین اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 2۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل۔ یعنی یہ دین کا خلاصہ بیان کیا کہ دین کا خلاصہ، دین کا نچوڑ صرف 2 باتیں ہیں، 1 علم، نمبر 2 عمل۔ بعض علماء کرام نے یہ بات ذکر کی کہ دین کا خلاصہ اور نچوڑ 2 باتیں ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ماننے والی ہیں، یعنی اللہ کے وہ احکامات جنہیں عقائد کہا جاتا ہے، وہ چیزیں جن کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 وہ اعمال، وہ احکامات جن کے اوپر ماننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے، جنہیں اعمال کہا جاتا ہے۔ یعنی بعض علماء کرام نے دین اسلام کو خلاصے اور نچوڑ کے اعتبار سے 2 چیزوں میں ہی بند کیا، لیکن 2 چیزیں مختلف طرح کی کہ دین نام ہے عقائد کا اور اعمال کا، ایک عقیدے کی اصلاح، ایک اعمال کی اصلاح، اس کا نام دین ہے۔ بعض علماء کرام نے دین کا خلاصہ اور نچوڑ صرف 1 بات کو قرار دیا۔ کتنی باتوں کو؟ صرف ایک، وہ ہے حقوق کے متعلق، کہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ حقوق کے اوپر مشتمل ہے۔ میری آج کی گفتگو بھی اسی پر مشتمل ہے کہ دین کا خلاصہ اور نچوڑ صرف کیا ہے؟ 1 بات ہے۔ کون سی؟ کہ پورے کا پورا دین حقوق کے اوپر مشتمل ہے۔ اب کون کون سے حقوق ہیں؟ حقوق کی 2 قسمیں آئیں گی۔ ایک کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جب حقوق کا تعلق اللہ کی طرف آ جائے گا اسے کہا
کیا جائے گا حقوق اللہ کے ساتھ، اور جب اس حقوق کا تعلق انسان کے ساتھ متعلق ہوگا تو اسے تعبیر کیا جائے گا حقوق العباد کے ساتھ۔ تو گویا دین کا خلاصہ یہ نکلا کہ دین سارے کا سارا مشتمل ہے حقوق اللہ پر، اور حقوق اللہ کی دو حقوق پر مشتمل ہے، اور حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ دین کے پورا خلاصہ کیا نکلا کہ دین سارا کس پر مشتمل ہے؟ حقوق پر۔ بولیے کس پر مشتمل ہے؟ حقوق پر۔ پھر حقوق کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ ایک حقوق اللہ، نمبر دو حقوق العباد، یعنی ایک اللہ کا حق، نمبر دو ایک انسانوں کا حق۔ پورے کا پورا دین اسی بات کے اوپر مشتمل ہے۔ آئیے اس کے اوپر قرآن سے اور اللہ کے رسول کے فرمان سے میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں کہ اللہ کریم نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، حقوق اللہ کا ذکر بھی کیا، حقوق العباد کا بھی ذکر کیا۔ لیکن ایک بات اور بھی ذہن کے اندر رکھ لیجیے کہ اگر دیکھا جائے تو حقوق اللہ کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو حقوق اللہ کی ادائیگی کے متعلق اللہ کریم نے اتنی زیادہ تاکید نہیں کی، بلکہ حقوق اللہ کی اہمیت، حقوق اللہ کی فضیلت، حقوق اللہ کا مقام اور مرتبہ وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ سارے کے سارے حقوق العباد اگر مل جائیں وہ حقوق اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے، فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے، حقوق اللہ کا مرتبہ، مقام اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر ادائیگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حقوق اللہ کی نسبت اللہ کریم نے حقوق العباد کی ادائیگی کے بارے میں بڑی سخت تاکیدیں قرآن کریم کے اندر نازل کی، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے فرمان کے اندر حقوق اللہ کی حقوق العباد کی ادائیگی کے متعلق ہر سب قسم کی تاکیدات گویا اگر دیکھا جائے تو نچوڑ کیا نکلا کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں اگر کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد کی ادائیگی میں اگر کمی کوتاہی ہو گئی، انسان اللہ سے بے شک معافیاں مانگتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، حقوق العباد کی ادائیگی میں کمی، حقوق العباد کی ادائیگی میں کمی کوتاہی اس وقت تک معاف نہیں کی جائے گی جب انسان جس بندے کی حق تلافی کی ہے، جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے معاف نہیں کروائے گا، اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا۔ حقوق العباد بے شک اللہ سے جتنی مرضی معافی مانگتا رہے، جب تک انسان معاف نہیں کرے گا حقوق العباد کی ادائیگی انسان سے ثابت نہیں ہوگی۔ گویا فضیلت کے اعتبار سے حقوق اللہ کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں حقوق العباد کی اتنی اہمیت اللہ اور اس کے رسول نے ذکر کی کہ اللہ نے قرآن کے اندر اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ تو قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں، اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں پورے کے پورے دین کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سارے کا سارا دین حقوق پر مشتمل ہے۔ پھر حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ، نمبر دو حقوق العباد۔ آئیے اللہ کے رسول کے فرمان سے میں آپ کو اس کے اوپر دلیل دے دیتا ہوں کہ قرآن پورے کے پورے دین کا خلاصہ حقوق ہے، اور حقوق اللہ کی پھر دو قسمیں اللہ نے ذکر کی۔ ایک حقوق اللہ کا تعلق ہے، ایک کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36، یہ 5واں سپارہ ہے، اپنے گھر کے اندر جا کے دیکھ لیجیے گا۔ اللہ کریم نے اس آیت کے اندر دونوں چیزوں کا ذکر کیا، پہلے حقوق اللہ کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پہ اللہ نے حقوق العباد کا ذکر کیا۔ تو پورے دین کا یہی خلاصہ ہے،
اس کے اوپر میں آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 35 اور 36 پڑھ کے دلیل دینے لگا ہوں کہ اللہ کرے میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ سارے دین کا خلاصہ حقوق ہیں۔ حقوق اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ جس طرح اللہ کا حق پورا کرنا مسلمان بندے کے لیے لازمی ہے، اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی کرنا بھی مسلمان بندے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں، تم نے عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ بولیے بولیے سارے بولیے، جس کی عبادت کرنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کریم نے اپنا حق ذکر کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم نے اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا۔ نبی اللہ کا پیارا ضرور ہے اور اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا، ولی اللہ کا پیارا ضرور ہے پر اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا، صحابی اللہ کا پیارا ضرور ہے پر اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، جب تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ رکوع عبادت ہے، اس لیے جب تم نے جھکنا ہے تو کس کے سامنے جھکنا ہے؟ بولیے بولیے، کس کے سامنے جھکنا ہے؟ سجدہ عبادت ہے، جب تم نے سجدہ کرنا ہے تو کس کے سامنے کرنا ہے؟ نظر و نیاز عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، جب تم نے نظر و نیاز دینی ہے تو کس کے نام پہ دینی ہے؟ اپنی جیبی سے حصہ نکالنا ہے، کسی قبر والے کے نام پہ نہیں نکالنا، کسی اللہ کے بزرگ کے نکالنا ہے، اللہ کے نام پہ نکالنا ہے۔ اللہ کو ماں فوق الاسباب پکارنا یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو انسان کی پکاریں سنتا بھی ہے، انسان کی پکاروں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ماں فوق الاسباب پکارے جانے کے لائق اللہ ہے، ماں فوق الاسباب پکارنا عبادت ہے۔ کسی قبر والے کو نہیں پکارنا، کسی نبی کو اپنی مشکل میں نہیں پکارنا، کسی ولی کو اپنی مشکل میں نہیں پکارنا، کسی پیر فقیر کو اپنی مشکل میں نہیں پکارنا، بلکہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، جب بھی تم نے مشکلات میں پکارنا ہے تو صرف اسے پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے پہلا حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر تم نے کائنات میں سے کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ اللہ صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، لیکن اللہ کریم نے شیئاً کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے
کے نام پہ کی جائے گی، اللہ کے نام پہ کی جائے گی۔ میں بھی عبادت کرتا ہوں، آپ بھی عبادت کرتے ہیں، ذرا نماز کو تو دیکھیے، نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ یہ نماز میں پڑھتے ہیں نا، آپ سارے اللہ پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آئندہ بھی تیری عبادت کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، آئندہ بھی تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اب آگے چلیے، جب نماز کا اختتام قریب آیا، مسلمان بندہ اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اے اللہ میں اپنی زبان سے جو عبادت کرتا ہوں وہ بھی صرف تیرے نام پہ کرتا ہوں، اپنے بدن سے جو عبادت کرتا ہوں وہ بھی صرف تیرے لیے کرتا ہوں، اپنے مال کے ذریعے جو عبادت کرتا ہوں اے اللہ وہ بھی تیرے لیے کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے پہلا حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان بھی سن لیجیے، یہ دلیل دے رہا ہوں کہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ پورا دین حقوق کے اوپر مشتمل ہے۔ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان بندے کے لیے جس طرح اللہ کا حق پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح مخلوق کا حق پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ کی کرنی ہے کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، اس لیے اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب یہاں سے اللہ کریم نے حقوق العباد کا ذکر کر دیا۔ ذرا آئیے پہلے حدیث مبارکہ بھی سنا دوں آپ کو، اللہ کرے میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، پھر حقوق العباد کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ پہلا نمبر اللہ کا حق ہے، جب اللہ کا حق پورا ہوگا پھر مخلوق کے حق کی باری آئے گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک شخص آیا، صحابی رسول اللہ کے محبوب پیغمبر کی محفل کے اندر آئے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس صحابی سے سوال کیا اے میرے صحابی مجھے بتا تو صحیح، تجھے پتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ذمے مخلوق کا کیا حق ہے اور مخلوق کے ذمے اللہ کا کیا حق ہے؟ صحابی کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے تو نہیں پتا، آپ کو اللہ نے بتایا ہوگا، آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ انسان کا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ کا انسان کے اوپر کیا حق ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابی توجہ کے ساتھ سن لے، انسان کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ جب انسان عبادت کرے تو اللہ کی ایسی خالص عبادت کرے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ عبادت ایسی کرنا کہ جس عبادت کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ بنایا جائے، یہ انسان کے ذمے، مسلمان کے ذمے اللہ کا حق ہے، اور جب انسان اللہ کا حق پورا نہیں کرے گا، اللہ کی عبادت میں کسی نبی کو شریک کرے گا، اللہ کی عبادت میں کسی ولی کو شریک کرے گا، کسی پیر فقیر کو شریک کرے گا، تو پھر یہ اللہ کے حق کی
کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ انسان کے ذمے اللہ کا یہ حق ہے کہ انسان اللہ کی ایسی خالص عبادت کرے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جب انسان زمین کے اوپر اللہ کی ایسی خالص عبادت کرے گا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا پھر اللہ رب العزت کے ذمے یہ بات لازم ہے کہ اللہ کریم بھی ایسے بندے کو اپنے فضل و رحمت سے اللہ کریم قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ حق ہے انسان کے ذمے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی خالص عبادت کرے، اور جب خالص عبادت کرے گا اللہ انعام کیا دے گا کہ اللہ رب العزت انسان کو اپنے فضل اور رحمت سے قیامت والے دن اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ اس لیے تو اللہ کے محبوب پیغمبر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ کو جہنم کے عذاب سے کیا کر مجھے بچا لے، ہمیں بچا لے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ صرف نیکی کر کے مطمئن نہ ہو، بلکہ نیکی کر کے اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے بس میں یہی تھا، میں نے کر دیا ہے، تو اسے قبول کر لے اور قیامت والے دن اس نیکی کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس کی قرآن میں کئی مثالیں ہیں، ایک مثال میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ بیت اللہ کتنی عظمت والا گھر ہے، اللہ رب العزت کا گھر ہے، جہاں انسان ایک نماز پڑھتا ہے اللہ کریم 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اتنی عظمت والا گھر ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں نے یہ گھر تعمیر کر دیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس کے گھر کو آباد کرنے والا نبی اپنی طرف سے بھیج دے جو تیری طرف سے مبعوث کیا جائے، جو لوگوں کو تیرے احکامات بتائے، کتاب و سنت کی تعلیم دے۔ پھر فرمایا ربنا تقبل منا، جب یہ تعمیر کا کام مکمل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ میں نے اس گھر کو تعمیر کر دیا ہے، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر کیا کر قبول کر لی۔ اس لیے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ضرور دعا کیجیے کہ اے اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اے اللہ اس دعا کو، اس نماز کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں صرف نیکی نہ کریں بلکہ نیکی کرنے کے بعد ضرور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور قیامت والے دن میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس لیے پہلی چیز میں ذکر کر رہا تھا کہ عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے اللہ کریم نے پہلے حقوق اللہ کا ذکر کیا اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ کی کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اے اللہ تیری عبادت کیسے کرنی ہے، کتنی خالص عبادت کرنی ہے۔ اللہ کریم نے انسان کے لیے چوبنے ستارے کے اندر اس کی مثال کو ذکر کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ کریم نے فرمایا اے دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو ایک بطور عبرت بنا دیا ہے، تمہارے لیے ہم نے جانوروں کو ایک مثال بنا دیا ہے۔ ایک بات سمجھ لیجیے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو اللہ نے ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ رتبہ اور مقام دیا ہے، لیکن اس انسان کو سمجھانے کی باری آئی تو اللہ کریم اس انسان کو سمجھانے کے لیے حیوانوں کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اللہ نے جب انسان کو سمجھانا چاہا تو اللہ کریم نے مثال کس کی پیش کی؟
حیوانوں کی، جانوروں کی مثال پیش کی۔ اللہ کریم نے ایک بہت بڑا نقطہ انسان کو سمجھایا ہے کہ اے انسان، جب تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جب تو زمین کے اوپر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اللہ کے ہاں تیرے رتبے اتنے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ انسان اللہ کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ اس انسان کی عظمت اور شان کے اوپر نظر کرنے لگ پڑتے ہیں۔ لیکن جب یہ انسان اللہ کا باغی بنتا ہے، زمین پہ گناہ کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے بے بغاوت کرتا ہے، پیغمبر کے طریقے سے باغی بنتا ہے، تو اللہ کریم اس انسان کو جانوروں کی مثالیں دے کے سمجھاتا ہے۔ اے انسان، ذرا غور ہو کر اللہ کریم نے سورہ عادیات کے اندر فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں، 5 جانوروں کی حالتوں کو ذکر کیا۔ وہ جانور، وہ گھوڑا جو انسان پالتا ہے، میدان جہاد کے لیے پالتا ہے، اللہ نے اس گھوڑے کی قسم اٹھائی، فرمایا کہ اے انسان، اس گھوڑے کو تو پالتا ہے، اسے تو کھلاتا ہے، اسے تو پلاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو تیرا اتنا فرما بردار بن جاتا ہے، تو اسے رات کے وقت سفر کے لیے نکالتا ہے، وہ گھوڑا تیری فرما برداری کرتا ہے، تو اسے میدان جنگ کے اندر لے کے جاتا ہے۔ یہ گھوڑا تیری نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ تو اس کا عارضی مالک ہے۔ جب تو اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، یہ تیری فرما برداری کرتا ہے، تو میدان جنگ کے اندر جاتا ہے، یہ تیرے ساتھ میدان جنگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ 5 حالتیں ذکر کر کے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود۔ اے انسان، تیرا رب تو اللہ ہے، تجھے کھلانے والا اللہ ہے، تجھے پلانے والا اللہ ہے، تجھے زندگی موت عطا کرنے والا اللہ ہے، تیری زندگی کے ہر موڑ پہ رہنمائی کرنے والا اللہ ہے۔ اے انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس گھوڑے سے بھی بدتر ہو گیا ہے، تو صرف اسے کھلاتا ہے، وہ تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ تجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، زندگی بھی عطا کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، دنیا کی ہر چیز عطا کرتا ہے۔ تو رب کی نعمتیں استعمال کر کے ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان، پھر بھی تو اللہ کی ذات کا ناشکرا بن جاتا ہے۔ دیکھیے نا اللہ نے کیسے انسان کو مسئلہ سمجھایا۔ اللہ کریم نے خالق کی مثال ذکر کی، لیکن اللہ نے بطور مثال اشرف المخلوقات کو حیوان کی مثال دے کے سمجھا دیا کہ جب تو زمین کے اوپر اللہ کی اطاعت کرے گا، تیرا اتنا مقام بنے گا، تو اللہ کے اتنے قریب ہو جائے گا کہ نورانی مخلوق بھی تجھ پہ رشک کرنے لگ پڑے گی۔ لیکن جب تو زمین پہ رب کی نافرمانیاں کرے گا، جب تو زمین کے اوپر رب کے حکم کا باغی بن جائے گا، پھر تو اللہ کی نظروں میں کتنا گرے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کمثل الحمار یحمل اسفارا، اے انسان، تیرا مقام اللہ کے نزدیک اس گدھے سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ ایک جگہ پہ تو اللہ نے فرمایا مثلہم کمثل الکلب، اے انسان، جب تو اللہ کا باغی بنتا ہے، پیغمبر کی شریعت کا باغی بنتا ہے، تو پھر تیری مثال اللہ کے ہاں اسی طرح ہے۔ فرمایا کہ مثلہم کمثل الکلب، جیسے کتا ہوتا ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، جس کا ہر وقت کام ہے کہ زبان اس نے باہر نکالی ہوئی ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے۔ جب تو اللہ کا باغی بن جائے گا، پھر تو خوشی میں بھی ذلیل و خوار ہوتا رہے گا، غمی میں بھی ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ اس لیے اللہ کریم نے جب اشرف المخلوقات کو سمجھایا تو اللہ نے سمجھانے کے لیے حیوان کی مثال ذکر کی۔ اس لیے میں نے آج جو عنوان شروع کیا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ایک ہی چیز ہے کہ پورا دین حقوق کے اوپر مشتمل ہے۔ حقوق میں سے پھر حقوق کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق
بعد حقوق اللہ کے متعلق میں نے قرآن سے بھی جلیل ذکر کر دی، اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان بھی ذکر کر دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ اللہ کا حق ہے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ مخلوق کا حق ہے۔ اس لیے پہلے حقوق اللہ کی وضاحت ضروری ہے، اس لیے پہلے حقوق اللہ کی بات کا میں نے ذکر چھیڑا ہے، جس میں سے آج میں نے پہلی بات آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے کہ اللہ کا انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ یہ انسان خالص اللہ کی عبادت کرے۔ جب انسان زمین پر اللہ کی خالص عبادت کرے گا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کریم اپنے فضل اور رحمت سے اس انسان کو اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ اس لیے اللہ کا پہلا حق یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی عبادت کرے۔ اب کتنی خالص کرنی ہے اس کی مثال میں نے شروع کی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، انشاءاللہ اس مثال کا ذکر اگلے جمعہ پہ کریں گے کہ کیسے اللہ نے انسان کو بتایا کہ کتنی خالص عبادت انہیں اللہ کی کرنی ہے۔ آپ کی وقت سے تشریف لایا کریں، کیونکہ میں نے یہ عنوان مستقل جمعوں کے لیے شروع کیا ہے، ایک جمعے کا عنوان نہیں ہے، پتہ نہیں اس پہ 6-7 جمعے آ جائیں گے۔ یہ انسان ہمارے دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے وقت کے ساتھ آیا کریں اور دین کی جو باتیں کی جاتی ہیں کوشش کیجیے آپ بھی وہ سنیں اور سننے کے بعد عمل کریں۔ اگر آپ اور میں دین کو سیکھ کر عمل کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دین کے احکامات کے اوپر عمل کرنا کل قیامت والے دن میرے اور آپ کے لیے ضرور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔